کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال کے بعد بھی ماں کی قبر کو لپٹ کر اتنا روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی کلیجہ بڑا ہوا اور ماں نے سینے سے لگایا. ماں نے کہا کہ بیٹا میرے قریب ہو جاؤ، مجھے موتیابین ہو چکا ہے، مجھے نظر نہیں آتا ہے. کون ہے وہ جس سے ہم سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں ہے جس سے سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات کرنے والی. پھر سوال کیا کہ پھر کون ہے؟ ثم من. پہلے کا تو پتہ چل گیا کہ ماں ہے، لیکن دوسرے نمبر پر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے دوسرے نمبر پر بھی فرمایا کہ وہ ماں ہی ہے جس پر میٹھے انداز سے پہلے نمبر پر بھی ماں ہے، دوسرے نمبر پر بھی ماں ہے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ کیا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امک، اس کے بعد بھی ماں ہی کا حق ہے جس سے سب سے زیادہ میٹھے انداز میں بات کیا جائے، نرم لہجے میں اس سے گفتگو کی جائے، وہ ماں ہی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس دنیا سے گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر اتنا روئے ہیں. 6 سال کے تھے اس وقت. 57 سال کے بعد جب ماں کی قبر کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال کے بعد بھی ماں کی قبر کو لپٹ کر اتنا روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ذات ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں یہاں سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آج مجھے یہیں رہنے دو، اپنی ماں کے پاس رہنے. ماں وہ ذات اور ہستی ہے اس کے جانے کا دکھ اور غم نہ زندگی میں کبھی نہیں پورا ہو سکتا. اس غم کا مداوع زندگی میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا نعمت بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کا نعمت بدل دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ماں چلی جائے تو پھر. میری حالانکہ 2 امی ہیں، میری 2 مائیں ہیں، پتہ ہے نا تم لوگوں کو میری 2 مائیں ہیں، لیکن میں جب آتا تھا گھر سے واپس یہاں 8 دن میں 10 دن میں جب بھی گھر جاتا اور واپس آتا، دونوں مائیں بہنیں بھانجیاں سب کوئی گھر سے باہر نکلتی تھی دروازے پر. دل میں اطمینان ہوتا تھا کہ میں 2 ماؤں کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں چاہے. لیکن جب گھر سے واپس آ رہا تھا تو مجھے اس کا شدت سے احساس ہوا. میری ایک امی باہر آئی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں آخر کیا ہو گیا یہ. میری 2 مائیں مجھے دعا دے کر رخصت کیا کرتی تھی، لیکن میری ایک امی چلی گئی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہمیشہ ہمیش کے لیے چلی گئی. کمی ایک لمحہ گزارنا اتنا مشکل ہے کہ ایک لمحہ گزارنا جب ماں چلی جائے تو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ سے باہر نکل جائے. ماں وہ ہستی ہوتی ہے، ماں وہ ذات ہے. جب قبرستان جاتا ہوں میں، ماں کی قبر سے اٹھ کے آنے کا دل نہیں کرتا ہے. دل نہیں چاہتا کہ ماں کی قبر سے اٹھ کے چلے، لیکن آنا پڑتا ہے. غرض ماں کا کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں. ایک دیہات کے رہنے والے ایک صاحب 15-20 سال ہو گئے شادی کے 15-20 سال تک اس کو اولاد نہیں ہوئی. بالآخر 15-20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کو ماں اور باپ دونوں نے پڑھا لکھا کر بڑا کیا.
کو اچھی تعلیم و تربیت دی، ان کو انجینئر بنایا۔ جب بیٹا انجینئر بن کے واپس آیا، جاب لگ گئی، نوکری لگ گئی، تو ماں باپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اماں جی اب میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، میری شادی کروا دیجیے۔ تو ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ کروا دیں گے۔ ان کی جب شادی ہو گئی، اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ ہوا، شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد جب وہ رہنے لگا گھر میں، تو اس کی بیوی جو تھی، یعنی اس ماں کی بہو، وہ شہر میں زندگی گزارنے والی تھی، شہر میں رہنے والی تھی۔ تو بہو نے شکایت کی، بیوی نے شوہر سے شکایت کی کہ اجی مجھے گاؤں دیہات کا یہ ماحول پسند نہیں ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں رہ سکتے ہیں یہاں پر۔ بیٹا نے ماں کے سامنے عرض کیا کہ اماں جی آپ کی بہو اس طرح سے بول رہی ہے، ہم کیا کریں؟ قریبی شہر ہے، ہم شہر میں جا کر رہ لیتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں ہمیشہ بیٹی کی خوشی چاہتی ہے، مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، دامن کو پھیلا کر صرف اپنے بچوں کی خوشیاں مانگتی ہے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جا کے شہر میں رہ لو، لیکن ہاں کبھی کبھی آ جانا میرے پاس بھی، کبھی کبھی میرے پاس بھی آ جانا۔ ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوتی ہے نا، وقت ملے فرصت ملے تو کبھی آ جایا کرنا ملاقات کے لیے۔ بیٹا نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آؤں گا اماں جی۔ شہر میں جا کر رہنے لگا، 2 دن 4 دن پر آتا تھا، تو گھر سے بول کر آتا تھا 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں واپس آؤں گا۔ تو کبھی آتا تو دیر ہو جاتی، 2 کے بجائے 3 گھنٹہ ہو جاتا، 1 گھنٹہ تاخیر ہو گیا۔ واپس گھر جاتا تو بیوی کے تانے بانے سننا پڑتا کہ آپ کو تھوڑا سا بھی فکر نہیں، ہماری یاد نہیں آئی، بچوں کی یاد نہیں آئی، آپ گئے تو رہ گئے۔ بیچارہ یہ کیا جواب دیتا کہ خاموشی سے سن کر کبھی خاموش رہ جاتا، کبھی پیار سے 2 بات سمجھا دیتا۔ اسی درمیان میں اس کو ایک آفر آیا، اس لڑکا کو ایک آفر آیا، باہر سے آفر آیا کہ سعودی عربیہ میں مکہ کے قریب میں انجینئرنگ کی ایک پوسٹ خالی ہے۔ بڑا خوش ہوا، ماں کی خدمت میں جب آیا تو ماں سے کہا کہ اماں جی یہ بہت اچھا ایک آفر آیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ انجینئرنگ کی پوسٹ خالی ہے، اچھی تنخواہ ہے، رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہے، کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اتنی اچھی جاب ہے، اتنا اچھا نوکری ہے، تو پھر تم بلا جھجک جا سکتے ہو، مکہ کے قریب رہو گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا، وہاں جب جاؤ گے تو وقت اگر رہے، وقت اگر ساتھ دے تو حج و عمرہ بھی کرتے رہا کرنا۔ بیٹا گیا، ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جب سعودی عربیہ پہنچا تو وہاں پر عمرے کیے، بہت سارے عمرے کیے، اور ہر سال حج کا موقع آتا، ایام حج میں وہ حج بھی کرتا۔ حج کا موقع سال میں ایک ہی بار آتا ہے نا، قربانی کے دنوں میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، وہ حج بھی کر لیا کرتا تھا، 1 سال 2 سال، یہاں تک کہ 13 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 13 سال گزر گئے، اور 13 سال تک وہ حج کرتا رہا۔ لیکن اس حج کرنے میں اس شخص کو، اس بیٹا کو، جب بھی وہ حج کرتا اور حج کر کے واپس آتا اور سوتا نیند سے، تو اس کو ایک خواب نظر آتا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج قابل قبول نہیں ہے۔ ہر سال
1 سال 2 سال نہیں 13 سال لگاتار وہ اسی خواب کو دیکھتا حج کر کے آنے کے بعد. جب آخر سال میں 13ویں سال میں گیا حرم کے اندر، بڑا پریشان رہتا جب یہ خواب اس کو ہر سال نظر آتا، روتا بھی، دعائیں بھی کرتا کہ یا اللہ کون سا آخر کیا کمی رہ جاتی ہے جو میرا حج قبول نہیں ہوتا. آخر سال میں وہ مکہ کے اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا. ایک بزرگ شخص ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ نوجوان کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. اس نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. اچھا وہ 13 سال جو رہا، وہ 13 سال میں اس وقت فون ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا، فون فان کا جس طرح سے آج ہے نا کہ آدمی کہیں پر بھی رہ جائے تو وہ دن میں 2 4 8 10 جتنی مرتبہ ہو سکے وہ فون کر سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا. اس وقت لوگ خط کے ذریعہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے ابا دہلی میں رہتے تو وہاں سے خط بھیجا کرتے تھے. وہ 15 دن 20 دن کے بعد خط آ کر کے پہنچا کرتا تھا بذریعہ ڈاک. اور پھر پڑھنے والے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس کو دوسرے کے پاس لے جا کے پڑھواتے. الحمدللہ ہمارے گھر میں تو ہماری بہن اس وقت موجود تھی، وہ بھی پڑھتی تھی، بھائی موجود تھے وہ بھی پڑھتے تھے. تو وہ خط کا زمانہ تھا، ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا. 13 سال میں کبھی اس نے ماں باپ کی خبر اور خیریت نہیں پوچھی. اس بزرگ نے پوچھا کہ اچھا آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کو چھوڑ کر جو آئے ہیں تو کبھی آپ نے اس کی خبر گیری کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا. اس نے کہا کہ فوراً تم کل کا ٹکٹ بک کراؤ اور اپنا گھر جاؤ، اپنا وطن واپس جاؤ. اس بزرگ نے کہا کہ فوراً ٹکٹ بک کراؤ اور اپنا وطن کیا کرو، واپس جاؤ، ماں باپ کی دعائیں لے کر آؤ، ماں باپ کی خبر گیری کرو. وہ ٹکٹ بک کرایا، واپس گاؤں پہنچا، اپنا وطن پہنچا. ایک نوجوان راستے میں ملاقات ہوا اسی کے گاؤں کا. اس نے بتایا نہیں کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. اس نے پوچھا کہ یہاں ایک فلاں صاحب رہا کرتے تھے، وہ ہیں گھر میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو ابھی چند مہینہ پہلے ہی انتقال ہو گیا، یعنی اس کا باپ انتقال ہو چکا تھا اس کے چند مہینہ پہلے. اچھا ایک مائی تھی، وہ ہے؟ میں کہا کہ جی مائی ہوں گی گھر میں، اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے. اس کا ایک سنا ہے کہ اس کا ایک نالائق بیٹا تھا جو گھر چھوڑ کر 13 سال پہلے ہی سعودی عرب میں جا بس آئے. آج تک اس نے ماں کی خبر گیری نہیں کی. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہی اس کا نالائق بیٹا ہے. بالآخر وہ اس بات کو سن کر اس کا دل اور بھی رنجیدہ ہوا، پریشان ہوا وہ، اور دل ہی دل میں رونے لگا. سوچا کہ میں ماں کے پاس جاؤں گا، باپ نہیں ہے، کیا کر رہی ہوگی میری ماں، کیسی حالت میں ہوگی، کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہوگی. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے لگا ہوا نہیں تھا، بس دروازہ سٹا ہوا تھا. دیکھا کہ کھلا ہوا ہے دروازہ. اندر گیا تو دیکھا کہ ماں لیٹی ہوئی ہے. اس نے سوچا کہ ماں اگر سو رہی ہے تو ماں کو سونے دیتے ہیں، سلام اٹھنے کے بعد، ماں کے جاگنے کے بعد کر لیں گے. انتظار کرتا رہا، ماں ویسی ہی رہی. اس نے سوچا کہ تھوڑا قریب ہو کے دیکھتے ہیں کہ ماں آخر سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے. تو قریب جو ہوا تو دیکھتا ہے وہ نوجوان کہ ماں کی ہاتھیں اٹھی ہوئی ہیں، لیٹی ہے لیکن ماں کی ہاتھیں اٹھی ہوئی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ کہ اللہ میرا محرم جو تھا، میرا شوہر جو تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مولا میرا ایک بیٹا ہے، میرا اور کوئی محرم نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے. یا اللہ یہ میرے آخری دن چل رہے ہیں، میں بڑی کمزور ہو گئی ہوں، میں ضعیف ہو گئی ہوں. یا اللہ یہ شاید میرے آخری دن ہے، اب بلاوا کا وقت آ چکا ہے. یا اللہ میرے بیٹے کو
میرے محرم بیٹے کو ہمارے پاس لے آنا میرے جانے سے پہلے، تاکہ میرا محرم بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے جنازہ گاہ لے جائے اور میرا محرم بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے۔ یہ دعا کر رہی تھی ماں۔ بیٹا نے پیچھے سے کہا کہ اماں جی بیٹا حاضر ہو گیا ہے، بیٹا آ چکا ہے۔ ماں کا کلیجہ بڑا ہوا اور ماں نے سینے سے لگایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میرے قریب ہو جاؤ، مجھے موتیابین ہو چکا ہے، مجھے نظر نہیں آتا ہے، میری روشنی چلی گئی ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، میرے قریب ہو جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، اپنے سر کو میرے قریب کرو، میں تمہارے سر کو، تمہارے ماتھے کو چومنا چاہتی ہوں، تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ماں پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی ماں انتقال ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، مائیں ہوتی ہیں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر میں رہتی ہیں، لیکن آج ہم اپنی ماؤں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی ماؤں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، لیکن پتہ چلے گا پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ہماری مائیں جب ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی نا تو پتہ چلے گا۔ اس لیے اپنی ماؤں کی خبرگیری کرنا، ان کی دعا لینا، ان کی خدمت کرنا۔ مائیں تو ہماری جنت ہے دنیا کی۔ کیا پڑھی تم نے حدیث نمبر 9 میں؟ الجنت الجنت اقدام، جنت کہاں ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ صحیح میں جنت ہے۔ یہ چلی جاتی ہے نا زندگی بے سکون ہو جاتی ہے میرے بچوں، بے سکون ہو جاتی ہے زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ مزہ باقی نہیں رہتا زندگی میں۔ اس لیے اپنی ماؤں کی دعا لیتے ہوئے آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے پاؤں دبانا،